یہ ایک غیرت مند پہلوان کی کہانی ہے جو قتل ہو گیا تھا اور اس کی تفتیش میں نے کی تھی۔ میری کہانیاں سننے والے جانتے ہیں کہ میں واردات والے شہروں، قصبوں، دیہات اور کرداروں کے اصلی نام نہیں بتاتا۔ کہانی کی سہولت کے لیے فرضی نام استعمال کرتا ہوں۔ اب میں نے سوچ لیا ہے کہ میں کہانی سناتے وقت سن، مہینہ وغیرہ بھی نہیں بتایا کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑھاپے نے عقل خبت کر کے رکھ دی ہے اور یادداشت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی میرے خیال میں اس سے کہانی کی دلچسپی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ قتل کی جس واردات کی تفتیش سنانے لگا ہوں اس کا تعلق موجودہ بھارتی پنجاب سے ہے۔ میں ان دنوں شہر کے ایک مضافاتی قصبے کے تھانے میں تعینات تھا۔ تھانے سے 15-20 منٹ کے فاصلے پر مجھے سرکاری کوارٹر ملا ہوا تھا۔ صبح تقریباً 4 بجے کا وقت ہوگا جب میرے کوارٹر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں اتنی گہری نیند سونے کا عادی نہیں تھا کہ میری آنکھ نہ کھلتی، بلکہ اس کے برعکس ذرا سی آواز پر میری آنکھ فوراً کھل جاتی تھی۔ اتنی سویرے دروازے پر دستک سن کر میں سمجھ گیا کہ کوئی واردات آئی ہے یا پھر کوئی ایمرجنسی ہے۔ میں نے تھانے میں اپنے عملے سے کہہ رکھا تھا کہ ایسی کوئی بات ہو تو مجھے جگا لیا جائے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ سامنے میرے تھانے کا ایک کانسٹیبل کھڑا تھا۔ اس نے بتایا کہ قتل کی ایک واردات کی رپورٹ آئی ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ تھانے چلا جائے، میں آ رہا ہوں۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش نہیں کی کہ رپورٹ درج کر لو، میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ میں نے اسی وقت جائے واردات پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے کیا تھا کہ ابھی وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع نہیں ہوئی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کھروں کے نشان یا کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے تفتیش میں مدد مل سکے۔ میں فوراً نہا کر تیار ہو گیا اور تھانے جا پہنچا۔ رپورٹ درج کروانے ایک پختہ عمر کا آدمی آیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 35 اور 40 سال کے درمیان ہوگی۔ اس کے ساتھ محلے کے 2 آدمی آئے تھے۔ اس آدمی نے اپنا نام امجد بتایا۔ اس نے بتایا کہ اس کا چھوٹا بھائی قتل ہو گیا ہے۔ میں نے رپورٹ درج کر لی۔ قتل ہونے والے بھائی کا نام اسلم تھا اور وہ اچھو پہلوان کے نام سے مشہور تھا۔ پوچھنے پر اس کے بھائی نے بتایا کہ وہ صرف نام کا ہی پہلوان نہیں تھا بلکہ سچ مچ کا پہلوان تھا۔ اس کی عمر 30-32 سال کے لگ بھگ بتائی گئی۔ میں نے اس سے تھانے میں پوچھ گچھ کرنے کے بجائے راستے میں اپنے کام کی باتیں پوچھنے کا ارادہ کر لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تھانے میں وقت ضائع ہو۔ میں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر جائے واردات کی طرف چل پڑا۔ میں نے راستے میں مقتول کے بڑے بھائی امجد سے اپنے کام کی باتیں پوچھنی شروع کر دیں۔ اس سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق امجد کا ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جس میں غریب اور درمیانہ طبقے کے لوگ کھانا کھاتے اور چائے پینے کے لیے آتے تھے۔ وہ رات 1-1:30 بجے ہوٹل بند کر کے گھر آتا تھا۔ یہ اس کی مجبوری تھی کہ ہوٹل بند کرتے کرتے روزانہ یہ وقت ہو جاتا تھا۔ واردات والی رات بھی امجد حسب معمول ہوٹل بند کر کے اور ملازموں کو دھیاڑی وغیرہ دے کر گھر واپس آیا۔ گھر آتے آتے اسے 2 بج گئے۔ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور وہ جاتے ہی بستر پر گر گیا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ اس وجہ سے اس کی کئی بار بیوی سے لڑائی بھی ہوئی تھی۔ جلد ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک دھماکے کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے کہ اسے کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد لوگوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے غور کیا تو یہ آوازیں اس کے گھر کے پچھلی طرف والی گلی سے آ رہی تھیں۔ اس کے چھوٹے بھائی پہلوان کا گھر بھی اسی گلی میں تھا جہاں سے شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بھاگم بھاگ اس گلی میں آیا تو اس نے اپنے بھائی کے گھر کے سامنے لوگوں کی بھیڑ دیکھی۔ وہ گھبرا کر پہلوان کے گھر کی طرف بھاگا۔ اندر جا کر دیکھا تو اس کی بھابھی یعنی پہلوان کی بیوی رو رہی تھی۔ چارپائی جس پر پہلوان سو رہا تھا اس کے نیچے خون ہی خون جمع ہوا تھا، بستر پر بھی خون تھا۔ اس نے پہلوان کی بیوی سے پوچھا کہ اسے یعنی پہلوان کو کیا ہوا۔ اس کی بھابھی نے بتایا کہ 2 ڈاکو آئے تھے جو پہلوان کو گولی مار کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد امجد چند محلے داروں کو ساتھ لے کر تھانے آ گیا۔ امجد کا بیان سنتے سنتے ہم واردات والے محلے میں پہنچ گئے۔ ابھی صبح کے 5 بجے تھے اور لوگ پوری طرح بیدار نہیں ہوئے تھے۔ پھر بھی میں نے دیکھا کہ واردات والے گھر کے سامنے کافی لوگ کھڑے نظر آ رہے تھے۔
میں امجد کی رہنمائی میں آگے بڑھا۔ ایک تھانے دار اور کانسٹیبلوں کو دیکھ کر لوگ ادھر ادھر ہٹ گئے اور ہمارے لیے راستہ بنا دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک اردو داستان، پہلوان، پستول اور باندر سنگھ۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ 5-6 مرلے کا درمیانہ سا مکان تھا۔ باہر والا دروازہ لکڑی کا تھا اور بہت پرانے وقتوں کا لگ رہا تھا۔ اس کی لکڑی پر پھول بوٹے کھدے ہوئے تھے۔ ہم اس دروازے سے اندر داخل ہوئے تو اس وقت کے رواج کے مطابق آگے کھلا صحن نظر آیا جو کچا تھا۔ بائیں طرف ایک بھینس بندھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی مٹی کی ایک کھرلی بنی تھی۔ ایسی کھرلیاں دیہاتی عورتیں خود ہی چکنی مٹی سے بنا لیتی ہیں۔ صحن کے دائیں طرف ایک ہینڈ پمپ نظر آ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد پکا فرش لگا کر ایک کھرا بنا ہوا تھا۔ اس کھرے سے ایک نالی نکل کر صحن سے ہوتی ہوئی باہر گلی کی بڑی نالی میں گر رہی تھی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان دنوں گٹروں اور فلش سسٹم کا رواج نہیں تھا۔ یہ علاقہ ویسے بھی دیہاتی ماحول والا تھا۔ سامنے کی طرف ایک قطار میں 3 کمرے بنے ہوئے تھے اور ان سے پہلے 4-5 فٹ آگے کو بڑا ہوا برآمدہ تھا۔ اسی برآمدے میں ایک چارپائی پر پہلوان کی لاش پڑی تھی۔ میں نے سب سے پہلے لاش کا نظری معائنہ کیا۔ لاش پیٹھ کے بل پڑی تھی۔ ہسلی کی ہڈی کے پاس گولی کے زخم کا نشان صاف نظر آ رہا تھا اور اس طرف سے خون بہہ کر تکیے اور بستر پر جم گیا تھا۔ چارپائی کے نیچے بھی جمع ہوا خون نظر آ رہا تھا۔ مقتول کی آنکھیں ادھ کھلی تھیں اور چہرے پر اذیت کا تاثر بڑا صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے پورے جسم کا معائنہ کیا۔ گولی کے زخم کے علاوہ کہیں بھی کسی ضرب یا زخم کا نشان نہیں تھا، نہ ہی گولی کے باہر نکلنے کا نشان نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ گولی جسم کے اندر ہی کہیں رہ گئی ہے۔ پہلوان کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا اور اس کا جسم کثرتی تھا۔ وہ صحیح معنوں میں ایک خوبصورت جوان تھا۔ سچ پوچھیں تو مجھے اتنے گبرو جوان کی موت کا بہت افسوس ہوا۔ پولیس کے محکمے میں رہ کر دل کو پتھر کرنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف مقتول کی بیوہ کے بین دل دہلا دینے والے تھے۔ ابھی مقتول کے سسرال والے اور دوسرے عزیز رشتہ دار نہیں پہنچے تھے۔ امجد نے اطلاع کے لیے آدمی بھجوا دیے تھے۔ میں نے موقع پر جو کاغذی کارروائی کرنی تھی وہ کر لی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ جب لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جانے لگے تو غم کی شدت سے پہلوان کی بیوہ بے ہوش ہو گئی۔ عورتیں اسے ہوش میں لانے کی کوششیں کرنے لگیں مگر اس کی بے ہوشی طویل ہو گئی۔ اس گھر کے ساتھ والے ہمسائے نے میرے لیے ایک بیٹھک کھول دی۔ میں وہاں بیٹھ گیا۔ میں نے مقتول پہلوان کی بیوی سے بیان لینا تھا لیکن مجھے بتایا گیا کہ وہ ابھی تک بے ہوش ہے۔ میں نے امجد سے باقاعدہ بیان لینے کا فیصلہ کر لیا اور امجد کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کے بیان کا کچھ حصہ جو میں نے جائے واردات پر آتے ہوئے راستے میں اس سے پوچھا تھا وہ آپ کو پہلے سنا دیا ہے۔ پہلوان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی؟ میں نے امجد سے پوچھا۔ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، امجد نے بتایا۔ وہ بہت ہی نرم دل اور شریف انسان تھا۔ وہ اکثر غریبوں اور ضرورت مندوں کے کام آتا رہتا تھا۔ پچھلے دنوں کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ توبہ کریں جی، امجد نے کہا۔ اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ وہ اتنا صحت مند اور زور آور تھا کہ گندم کی بھری ہوئی بوری اٹھا کر دوڑ لگاتا تھا۔ آمنے سامنے کی لڑائی میں 5-6 جوان آدمیوں پر وہ اکیلا ہی بھاری تھا۔ تمہیں کسی پر شک ہے؟ میں نے امجد سے پوچھا۔ نہیں جی، امجد نے 2 ٹوک جواب دیا اور کہا، میرا خیال ہے ڈاکو آئے اور پہلوان کی آنکھ کھل گئی۔ ڈاکوؤں نے گھبرا کر اسے گولی مار دی۔ تمہارا خیال غلط ہے، میں نے اسے کہا۔ وہ ڈاکو نہیں تھے، وہ صرف اور صرف پہلوان کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے سوئے ہوئے پہلوان کو گولی مار دی۔ اگر وہ ڈاکو ہوتے تو کچھ نہ کچھ لے کر جاتے، جبکہ انہوں نے گھر کی کسی بھی چیز کو نہیں چھیڑا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ دشمنی کا معاملہ ہے۔ امجد گہری سوچ میں کھو گیا اور کچھ نہ بولا۔ پہلوان کیا کام کرتا تھا؟ میں نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ وہ چھوٹی موٹی ٹھیکے داری کرتا تھا، امجد نے جواب دیا۔
کسی کا مکان بنوانا، کنواں کھدوانا اور ایسے ہی کاموں کے وہ ٹھیکے لے لیا کرتا تھا۔ کسی سے لین دین کا جھگڑا ہوا ہوگا، میں نے کہا، اور پوچھا اس کے علم میں ایسا کوئی واقعہ ہے؟ ایسی تو کوئی بات میرے علم میں نہیں، امجد نے بتایا۔ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو تو بھابھی کو پتہ ہوگا۔ میں نے اس کے والدین کے متعلق پوچھا تو امجد نے بتایا کہ ان کا باپ 3 سال پہلے فوت ہو گیا تھا اور ماں ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ یہ لوگ پہلے کسی اور گاؤں میں رہتے تھے، ان کا باپ ان کو لے کر اس قصبے میں آ گیا۔ ان دنوں یہ قصبہ نیا بن رہا تھا اور لوگ آ کر یہاں آباد ہو رہے تھے۔ اسلم کو شروع سے ہی پہلوانی کا شوق تھا۔ اس قصبے میں آ کر اسے ایک پرانا استاد پہلوان مل گیا جس نے قصبے سے باہر کھلی جگہ پر اکھاڑا بنا رکھا تھا۔ اس نے اسلم کو سارے استادی داؤ پیچ سکھا دیے۔ وہ استاد پہلوان تو فوت ہو گیا تو اسلم عرف اچھو پہلوان اکھاڑے کا استاد یا خلیفہ بن گیا۔ ابھی میں امجد کے ساتھ باتیں کر ہی رہا تھا کہ میرے ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ مقتول کی بیوہ کو ہوش آ گیا ہے۔ میں نے پتہ کیا کہ وہ بیان دینے کے قابل ہے یا نہیں تو مجھے بتایا گیا کہ ایسی حالت میں ہے کہ بیان دے سکتی ہے۔ میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ آ گئی۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ ان کی شادی کو ابھی صرف 3 سال ہوئے تھے۔ وہ بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اس کا شیر ببر جیسا شوہر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کی دلی کیفیت اور غم کا اندازہ کون کر سکتا تھا؟ میں نے اسے بٹھایا اور اس کی جھجک دور کرنے کے لیے ہمدردی کی باتیں کی اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا۔ میری ہمدردی پا کر وہ پھر سسکنے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے بیان دینے کے لیے تیار کیا۔ مجھے اپنا بھائی سمجھو، میں نے اس سے کہا۔ اگر تم میری باتوں کا اچھی طرح جواب دو گی تو میں تمہارے شوہر کے قاتلوں کو پکڑ کر پھانسی پر لٹکا سکوں گا۔ میری یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی مگر پھر فوراً ہی بجھ گئی۔ غالباً یہ چمک اس خیال سے پیدا ہوئی تھی کہ میں اس کے شوہر کے قاتل کو پھانسی پر لٹکا دوں گا، پھر اسے خیال آیا ہوگا کہ اس کا شوہر واپس تو نہیں مل جائے گا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ چمک بجھ گئی۔ بہرحال میں نے بڑی مشکلوں سے باتوں باتوں میں اس سے اپنے کام کی باتیں معلوم کر لیں۔ اس کا بیان میں آپ کو اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ واردات والی رات بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش کا امکان تھا۔ وہ برسات کا مہینہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنی چارپائیاں صحن کے بجائے برآمدے میں بچھا لی تاکہ رات کو بارش آنے پر نیند خراب نہ ہو۔ اس نے بتایا کہ اندازاً رات کے 1:30 بجے یا 2 بجے کا وقت ہوگا جب اسے اپنے قریب دھماکہ سنائی دیا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ فوری طور پر اسے کچھ سمجھ میں نہ آئی کہ کیا ہوا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک آدمی برآمدے سے صحن کی طرف نکلا اور بھاگتا ہوا بیرونی دیوار کی طرف چلا گیا۔ وہ کوئی بزدل عورت نہیں تھی۔ وہ اٹھی اور اس آدمی کے پیچھے بھاگی جو دیوار کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دیوار پر ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا اور وہ نیچے والے آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر چڑھنے میں مدد دے رہا تھا۔ دونوں آدمیوں نے منہ پر ڈھاٹے باندھ رکھے تھے۔ ٹھہرو اوئے بے غیرتو، پہلوان کی بیوی نے للکار کر کہا۔ کون ہو تم؟ اتنی دیر میں نیچے والا آدمی بھی دیوار پر چڑھ گیا اور دونوں باہر کی طرف کود گئے۔ پہلوان کی بیوی نے اپنے سوئے ہوئے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر اچانک اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے یہ خیال آ گیا تھا کہ جس دھماکے سے اس کی آنکھ کھل گئی ہے اس کی آواز سے اس کا شوہر کیوں نہیں اٹھا۔ وہ ڈرتی ڈرتی پہلوان کے قریب گئی۔ برآمدے میں صحن کی نسبت زیادہ اندھیرا تھا اور صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پہلوان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلانا چاہا تو اسے ہاتھ میں چپچپاہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے گھبرا کر لالٹین جلائی تو اس کے شوہر کے تکیے اور بستر پر خون نظر آیا۔ خون بہہ بہہ کر چارپائی سے نیچے فرش پر بھی آ گیا تھا۔ اس نے لالٹین فرش پر رکھ کر پہلوان کو ہلایا جلایا لیکن اس میں زندگی کے آثار نہیں تھے۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پھر محلے دار اکٹھے ہو گئے اور پہلوان کا بڑا بھائی امجد بھی آ گیا۔ تمہارے شوہر کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی، میں نے کہا۔ وہ لوگ موقع ملنے پر وار کر گئے ہوں گے۔ ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، پہلوان کی بیوی نے بتایا۔ وہ اتنا پیارا آدمی تھا کہ کسی سے دشمنی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ تو دوست بناتا تھا جی۔ کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہوگا، میں نے پوچھا۔ نہیں جی، اس نے کہا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولی،
پچھلے دنوں اس کا معمولی سا جھگڑا ہو گیا تھا۔ یہ آج سے 8 یا 10 دن پہلے کی بات ہے۔ پہلوان گھر آیا تو اس کی چال میں ہلکی سی لنگڑاہٹ تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے ٹالنے کی کوشش کی کہ معمولی سی خراش آ گئی ہے۔ میں نے زبردستی اس کی ٹانگ سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہاں ایک زخم تھا جس پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ میرے بہت مجبور کرنے پر پہلوان نے بتایا کہ 2 مزدور ہڈ حرام قسم کے تھے اور کام نیت سے نہیں کر رہے تھے۔ پہلوان نے انہیں ڈانٹا تو تلخ کلامی ہو گئی۔ ایک مزدور نے کھدائی کرنے والا ایک اوزار پھینک مارا جو ٹانگ پر لگا۔ بعد میں پہلوان نے دونوں کو پکڑ کر مرمت کی اور انہیں وہاں سے بھگا دیا۔ میں نے اس بات پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کوئی ایسی وجہ نہیں تھی جو قتل کا باعث بن سکے۔ معمولی محنت مزدوری کرنے والے مزدوروں میں اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اس دلیری سے قتل کر جاتے۔ ویسے بھی غریب سے مزدوروں کے پاس پستول کی موجودگی ناممکن سی بات تھی۔ بہرحال میں نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لی، کیونکہ تفتیش کے معاملے میں معمولی سے معمولی بات بھی نظر انداز کرنے کا قائل نہیں تھا۔ میں نے پہلوان کی بیوی سے اپنے کام کی کچھ اور باتیں پوچھیں اور پھر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ضروری سمجھا کہ موقع واردات کا باریک بینی سے معائنہ کر لوں۔ میں پھر گھر کے اندر چلا گیا اور پہلوان کی بیوی سے پوچھا کہ قاتل کس دیوار پر چڑھ کر بھاگا تھا۔ اس نے بائیں طرف والی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ صحن کچا تھا اور ابھی گھر میں لوگوں کی آمد و رفت شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ امکان تھا کہ کھرے مل جائیں گے۔ میں نے بڑی باریک بینی سے کچی زمین کا معائنہ کرنا شروع کر دیا۔ بارش کا موسم تھا اور گزشتہ روز بھی بارش ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کچی مٹی سخت ہو گئی تھی اور کھروں کے نشان نظر نہیں آ رہے تھے۔ بہرحال میں اندازے سے دیوار کے اس مقام کی طرف زمین پر بیٹھے بیٹھے آگے کو کھسکنے لگا جہاں سے قاتل دیوار پر چڑھا تھا۔ دیوار سے 5-6 قدم پہلے صحن کی زمین عام سطح سے نیچی تھی اور وہاں غالباً پانی کھڑا رہا ہوگا، جس کی وجہ سے اس جگہ پر مٹی ابھی تک بہت نرم تھی اور اس مٹی پر بڑے صاف اور واضح طور پر قدموں کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ یہ نشان ایسے تھے کہ میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حیرانی کی وجہ یہ تھی کہ وہ ننگے پیروں کے نشان تھے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ کوئی شخص واردات کرنے کے لیے ننگے پاؤں آیا تھا۔ میں کھروں کے تعاقب میں آگے بڑھا اور دیوار تک پہنچ گیا۔ یہاں دیوار پر ایسے نشان بڑے صاف نظر آ رہے تھے جیسے یہاں سے کوئی اوپر چڑھا ہو۔ یہ نشان پیروں کی رگڑ کے تھے جو مٹی سے لتھڑے ہوئے تھے۔ دیوار کافی اونچی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق دیوار 8 فٹ یا اس سے بھی تھوڑی سی کم اونچی ہوگی۔ اگر اوپر بیٹھا ہوا قاتل کا ساتھی اس کا ہاتھ پکڑ کر نہ کھینچتا تو اندر سے بغیر کسی مدد کے دیوار پر چڑھنا انتہائی مشکل تھا۔ میں نے پہلوان کی بیوی سے معلوم کیا کہ دیوار کی دوسری طرف کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس طرف خالی جگہ ہے اور اس سے ذرا آگے جا کر ایک کچا راستہ ہے جو کچھ دور جا کر پکی سڑک سے مل جاتا ہے۔ میں نے پہلوان کی بیوی کو اور اس کے بڑے بھائی امجد کو سمجھایا کہ وہ کسی کو اس طرف نہ آنے دیں جہاں کھروں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ وہ میری بات سمجھ گئے۔ امجد نے چند بڑی بڑی لکڑیاں لا کر کھروں کے نشانات کے ارد گرد رکھ دیں تاکہ کوئی اس طرف نہ آئے۔ اس کے بعد میں گھر سے باہر نکل گیا اور اس دیوار کی باہر والی طرف چل پڑا۔ میں نے منع کر دیا کہ کوئی میرے ساتھ نہ آئے۔ یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ دوسروں کی لاپرواہی سے کھروں کے ضائع ہو جانے کا امکان تھا۔ میں بڑی احتیاط سے چلتا ہوا اس جگہ کے قریب چلا گیا جہاں سے دونوں ملزم باہر کو کودے تھے۔ وہاں پہنچ کر میں نے زمین کو دیکھا تو میری طبیعت خوش ہو گئی۔ زمین کیچڑ والی اور بارش زدہ تھی۔ اوپر سے کودنے کی وجہ سے دونوں ملزموں کے کھروں کے نشانات بڑے صاف اور گہرے بنے ہوئے تھے۔ اتنے گہرے اور صاف تھے کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے مولڈ تیار کیا گیا ہو۔ ایک کھرا جوتے والا تھا اور دوسرا ننگے پیروں کا تھا۔ میں نے ان کھروں کے مولڈ تیار کروانے تھے۔ میں نے جوتے والے کھرے کو غور سے دیکھا۔ یہ دیسی جوتے کا نشان تھا جو دیہات میں عام استعمال ہوتے تھے۔ ایسے جوتے گاؤں کے موچی تیار کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ کھرے وہاں سے کچے راستے کی طرف چل پڑے تھے۔ دائیں طرف ننگے پیروں والا اور بائیں طرف جوتوں والا چل رہا تھا۔ 10-12 قدم آگے چل کر کھرے ایک دم تبدیل ہو گئے اور میں پریشان سا ہو گیا۔ آگے جا کر ننگے پیروں والے کھرے اچانک غائب ہو گئے تھے اور صرف جوتوں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا
کہ اب دائیں طرف بھی جوتوں کے نشان والے کھرے نظر آ رہے تھے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو شخص گھر کے اندر ننگے پاؤں گیا تھا اور پہلوان کو قتل کر کے آیا تھا، یہاں پر آ کر اس نے بھی جوتے پہن لیے ہوں گے۔ میں نے ایک خیال کے تحت ذرا ادھر ادھر ہٹ کر زمین کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ جلد ہی مجھے وہ کچھ نظر آ گیا جو میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اس جگہ سے 3-4 گز ہٹ کر مجھے ملزموں کے جائے واردات پر آنے کے کھرے نظر آ گئے۔ میں نے ان کھروں کو دیکھا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی کہ دونوں ملزموں نے جوتے پہنے ہوئے تھے، لیکن جب دیوار پر چڑھنے کا مرحلہ آیا تو قاتل نے جوتے اتار دیے ہوں گے۔ واپسی پر اس نے باہر آ کر جوتے ہاتھ میں پکڑ لیے اور ذرا آگے جا کر پہن لیے۔ میں دوبارہ واپس جانے والے کھروں کے پاس آ گیا۔ اب دائیں طرف بھی جوتوں کے کھرے نظر آ رہے تھے، لیکن یہ کھرے بائیں طرف والے کھروں سے ذرا مختلف تھے۔ اس کھرے میں پنجے کے قریب گولائی میں ابھرا ہوا نشان نظر آ رہا تھا، جو اس بات کی نشانی تھی کہ یہاں سے جوتے کا تلا گھس گیا ہوگا اور چمڑے کا ٹکڑا لگا کر مرمت کی گئی تھی۔ بہرحال میں ان کھروں پر چلتا گیا۔ آگے جا کر یہ کھرے کچے راستے پر آ گئے اور پھر وہاں سے پکی سڑک کی طرف چلنے لگے۔ پکی سڑک اس راستے سے ذرا سی بلند تھی۔ دونوں کھرے آگے جا کر پکی سڑک پر چڑھ گئے۔ اس سے آگے کھرے ملنا ناممکن تھا۔ جہاں سے کھرے پکی سڑک پر چڑھے تھے، میں وہاں کھڑا ہو کر اندازہ لگانے لگا کہ ملزم کہیں باہر سے آئے اور واردات کر کے رات کے اندھیرے میں نکل گئے۔ اس واردات کا باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا تھا جو کوئی جرائم پیشہ ہی بنا سکتا تھا۔ میری نظریں غیر ارادی طور پر کھروں کا طواف کر رہی تھیں، یعنی میرا ذہن کچھ اور سوچ رہا تھا اور نظریں زمین پر لگی ہوئی تھی۔ اچانک میری نظر مٹی میں دھسی ہوئی کسی چیز پر پڑی جو کہ چمک رہی تھی، اور اس چیز کا صرف ایک کنارہ مٹی سے باہر نظر آ رہا تھا۔ میں نے کھڑے کھڑے اپنے بوٹ کی ٹو سے اس جگہ سے مٹی کو کریدا تو وہ چیز باہر نکل آئی۔ وہ پستول کی گولی کا خول یا کھوکھا تھا جو مٹی میں دب گیا تھا۔ میں نے یہ کھوکھا اٹھا کر دیکھا۔ یہ 32 کے پستول سے چلائی گئی گولی کا کھوکھا تھا۔ میں نے یہ کھوکھا جیب میں رکھ لیا۔ کھوکھا جیب میں ڈال کر میں واپس واردات والے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر میں نے کھروں کے مولڈ تیار کروانے کے لیے کہا۔ ایسی ہی کاروائیوں میں 2-3 گھنٹے گزر گئے۔ آہستہ آہستہ مقتول پہلوان کے عزیز رشتہ دار وہاں پہنچنے لگے۔ عورتیں بین کر رہی تھیں اور بعض اپنے سینے پر 2 ہتھڑیاں مار مار کر رو رہی تھیں۔ وہاں قیامت کا سماں بنا ہوا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، اتنا خوبصورت اور گبرو جوان قتل ہو گیا تھا۔ میں قتل کے اس کیس پر غور کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے ابھی تک قتل کی وجہ ہی معلوم نہیں ہوئی تھی۔ اگر قتل کی وجہ معلوم ہو جاتی تو میرے لیے قاتل تک پہنچنا مشکل نہ ہوتا۔ اس وقت تک یہ میرے لیے بالکل اندھا قتل تھا اور مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ تفتیش کو کس رخ پر لے کر جاؤں۔ میں نے بہتر سمجھا کہ تھانے چلا جاؤں اور وہاں بیٹھ کر اس کیس پر غور کروں۔ اس کے بعد میں تھانے آ گیا۔ ان دنوں تھانے میں کوئی خاص کام نہیں تھا۔ 1-2 کیس تھے جو ایسے تھے کہ میں نے اپنے ASI کے سپرد کر رکھے تھے۔ اس وجہ سے میں نے اپنی توجہ قتل کے اس کیس پر لگا دی۔ میں نے اب تفتیش کے دائرے کو آہستہ آہستہ پھیلانا تھا۔ سب سے پہلے میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ مقتول کے قریبی دوست کون کون ہیں۔ مجھے امید تھی کہ ان سے کوئی نہ کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے گی جس سے تفتیش میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے مخبروں کو بھی استعمال کرنا تھا۔ میں نے اپنے مخبروں کو بلایا اور انہیں سمجھایا کہ انہوں نے کس قسم کی باتیں معلوم کرنی ہیں۔ وہ سب اپنے اپنے کام میں ماہر تھے اور خوب سمجھتے تھے کہ کون سی بات ان کے کام کی ہے اور کون سی نہیں۔ ان میں تھانے کے باقاعدہ مخبر بھی تھے اور پیشہ ور مجرم بھی۔ میرے مخبروں میں علاقے کے معزز لوگ بھی شامل تھے اور ایک غریب سی عورت بھی ان مخبروں میں شامل تھی۔ مخبر اپنی ڈیوٹی پر نکل گئے۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی مگر ابھی تک پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آئی تھی۔ سیدھا سا گولی لگنے کا کیس تھا اور لاش کے پوسٹ مارٹم میں ایسی کوئی پیچیدگی بھی نہیں تھی کہ اتنی دیر ہو جاتی۔ 1 گھنٹہ مزید گزر گیا تو لاش اور پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ کانسٹیبل نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم میں دیر اس وجہ سے ہو گئی کہ لاش کے اندر سے گولی مل نہیں رہی تھی۔ پوسٹ مارٹم کرنے والا ڈاکٹر اس میں ناکام ہو گیا تو ایک بڑے ہی قابل عیسائی ڈاکٹر نے گولی ڈھونڈ نکالی۔ رپورٹ میں موت کی وجہ گولی ہی بتائی گئی تھی۔ یہ گولی ہنسلی کی ہڈی کے قریب سے اندر داخل ہوئی اور دائیں پھیپھڑے کو پھاڑتی ہوئی آگے جا کر اسی طرف کے گردے میں سے گزر کر ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں جا کر رک گئی تھی۔
موت کا وقت 2 اور 2:30 بجے کے درمیان لکھا تھا۔ مقتول کے جسم پر اس کے علاوہ اور کسی زخم یا ضرب کی موجودگی نہیں پائی گئی۔ رپورٹ کے ساتھ اس عیسائی ڈاکٹر نے میرے لیے ایک پرسنل نوٹ میں لکھا تھا کہ گولی کا اس طرح جسم کے اندر داخل ہونا کم ہی دیکھا گیا ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ گولی کم فاصلے سے چلائی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے ساتھ ایک سربہ مہر تھیلی تھی جس میں مقتول کے جسم سے برآمد ہونے والی گولی بھی تھی۔ میں نے وہ گولی محفوظ کر لی۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کر کے لاش وارثوں کے حوالے کر دی۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ میں نے باقی کی کارروائی اگلے دن پر چھوڑ دی اور اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ میں صبح 4 بجے کا اٹھا ہوا تھا اور اب شام کے 8 بج رہے تھے۔ میں نے سب سے پہلے بھاری بھرکم بوٹ اتارے اور پھر وردی سے نجات حاصل کی اور بنیان اور دھوتی پہن لی۔ دوسری صبح میں معمول کے مطابق تھانے چلا گیا۔ گزرے ہوئے دن کی ساری تھکن دور ہو چکی تھی اور میں بالکل تازہ دم تھا۔ میں نے چند ضروری کام نمٹائے اور پھر پہلوان کے کیس پر غور کرنے لگا۔ مجھے خیال آیا کہ میں پہلوان کے اکھاڑے کو تو بھول گیا تھا۔ مجھے وہاں جا کر بھی پوچھ گچھ کرنی چاہیے تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ سپہر کے وقت میں اکھاڑے جاؤں گا اور پہلوان کے شاگردوں سے کوئی کام کی بات معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی وقت میرا ایک مخبر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ پہلوان ویسے تو ہر ایک سے پیار سے محبت سے پیش آتا تھا اور سب لوگ اس کی دوستی کے دعوے دار ہیں، لیکن اس کی رازداری والی دوستی صرف ایک جوان کے ساتھ تھی۔ اس جوان کا نام تو مجھے یاد نہیں، لیکن کہانی کی سہولت کے لیے میں اسے فیاض بتاؤں گا۔ فیاض کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ اس قصبے کے نمبردار کا بیٹا ہے اور نمبردار کے گھر والے واردات والی رات والے دن کو صبح سویرے کسی دوسرے شہر میں شادی کے سلسلے میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے 5 دنوں کے بعد آنا تھا۔ میں نے اس مخبر کو بھیج دیا اور خود فیاض کے متعلق سوچنے لگا۔ مخبر نے بتایا تھا کہ اس کی اور پہلوان کی رازداری والی دوستی تھی۔ ایسے دوست سے بڑے کام کی باتیں معلوم ہو سکتی تھی، لیکن وہ موجود نہیں تھا۔ میں اس کی واپسی کے انتظار کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا کہ ایک آدمی مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے اسے بھیجنے کو کہا۔ کانسٹیبل چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک معزز صورت آدمی اندر آ گیا۔ لباس سے تو وہ درمیانے طبقے کا لگتا تھا، لیکن اس کی شخصیت میں ایک وقار سا تھا اور اس کی آنکھوں سے ذہانت ٹپک رہی تھی۔ میں نے اسے عزت سے بٹھایا اور پوچھا کہ میں اس کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ ایک پرائمری اسکول کا استاد تھا۔ اس نے مقتول پہلوان کے کردار کی تعریفیں کرنی شروع کر دیں اور پھر کہا کہ وہ اس قتل کے سلسلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہے۔ اس نے جو بات بتائی اسے سن کر مجھے یوں لگا جیسے وہ قاتل کو میرے سامنے لے آیا ہے اور اب میرا کام آسان ہو گیا ہے۔ اس معزز استاد نے بتایا کہ ہفتہ 10 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ مقتول پہلوان کی ایک نوجوان کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی اور پہلوان نے کلہاڑی نکال لی تھی۔ جس نوجوان کے ساتھ پہلوان کی لڑائی ہوئی تھی وہ ایک حجام کا بیٹا تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ غنڈہ گردی کرتا ہے اور لفنگا ٹائپ نوجوان ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی بدماش قسم کے لوگوں کے ساتھ تھا۔ جھگڑے کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کس وجہ سے ہوا۔ حجام کے بیٹے کا نام غالباً غلام محمد تھا، لیکن وہ گامو کے نام سے مشہور تھا۔ گامو اور پہلوان کی زبانی لڑائی ہوئی، پھر کسی بات پر مشتعل ہو کر پہلوان گھر گیا اور کلہاڑی نکال لایا۔ کلہاڑی اور پہلوان کے تیور دیکھ کر گامو بھاگ کھڑا ہوا۔ پہلوان اس کے پیچھے بھاگا مگر گامو نکل گیا۔ اس کے بعد پہلوان بڑے غصے کے عالم میں گامو کے باپ کے پاس چلا گیا۔ کلہاڑی اس کے ہاتھ میں تھی۔ پہلوان نے گامو کے باپ سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو باندھ کر رکھے، اگر آج کے بعد وہ میرے محلے میں آیا تو کاٹ کر رکھ دوں گا۔ حجام نے اپنے بیٹے کی طرف سے پہلوان سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جھگڑا کس وجہ سے ہوا؟ میں نے پوچھا۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا، اس نے کہا۔ لوگوں نے پوچھا بھی لیکن پہلوان نے کچھ نہیں بتایا۔ گامو کے متعلق مشہور ہے کہ وہ عورتوں سے دوستیاں لگانے کا شوقین ہے اور کبھی کبھی طوائفوں کے پاس بھی جاتا ہے۔ اس نے ضرور کسی لڑکی کو چھیڑا ہوگا۔ پہلوان کو اس کا علم ہو گیا ہوگا۔ پہلوان بڑا غیرت مند انسان تھا اور محلے کی تمام عورتوں کو اپنی بہن بیٹی سمجھتا تھا۔ غیرت کے معاملے پر وہ لڑنے مرنے پر اتر آتا تھا۔ ساری بات سنا کر اس معزز استاد نے کہا کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس نے بتایا کہ گامو کے لفنگے پن اور اوچھی عادتوں کی وجہ سے
کوئی بھی اس سے الجھنا پسند نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ کسی نے تھانے میں یہ بات نہیں بتائی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے جانے کے بعد گامو کے متعلق غور کرنے لگا۔ میں نے اسی وقت ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اسے گامو کے متعلق بتایا اور کہا کہ اس کو تھانے لے آئے۔ میں نے کانسٹیبل سے یہ بھی کہا کہ اگر وہ آنے میں بہانہ بازی کرے تو اس کی مرمت کر دے۔ ہیڈ کانسٹیبل چلا گیا۔